الاستحياء. معزز و مکرم سامعین و سامعات بزم، آج میں جس موضوع پر قرآن و حدیث کے ذریعے روشنی ڈالنا چاہتی ہوں وہ ہے شرم و حیا کا زیور. شرم و حیا ایک ایسی صفت ہے جو بیک وقت عقل و شرع دونوں کے نزدیک مطلوب و ممدوح ہے. جہاں انسان کی بحیثیت انسان کی پہچان ہے، وہی ایک مومن کے ایمان کی برہان بھی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ. حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان ضرور جنت میں ہوگا. جس شخص کے دل میں جتنا زیادہ ایمان ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ شرم و حیا والا ہوگا. چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری و مسلم کی روایت میں ارشاد فرماتے ہیں، ایمان کی 63 یا 73 سے زائد شعبے ہیں. سب سے اعلیٰ شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا اور سب سے ادنا شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے. اور شرم و حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. یہاں پر اس حدیث پہ غور کرنے کی بات یہ ہے میرے معزز سامعین و سامعات کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے اعلیٰ و ادنا شعبوں کے ساتھ درمیان کے زائد 70 شعبوں میں سے صرف اور صرف شرم و حیا کا ذکر کیا ہے، جو اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ جس شخص کے اندر شرم و حیا کا عنصر جتنا زیادہ پایا جائے گا اس کی عملی زندگی میں ایمان کی خصلتیں بھی اسی قدر پائی جائیں گی. حیا مسلمان کو برے افعال سے روکتی اور برے اخلاق سے محفوظ رکھتی ہے، کیونکہ حیا کا جذبہ سراسر خیر ہی خیر ہے. اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء لا یأتی الا بخیر. حیا صرف اور صرف خیر ہی لاتی ہے. اسی لیے کہ شرم و حیا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت سارے گناہوں سے روکتی اور اسے حمیدہ اختیار کرنے پر مجبور کرتی ہے. بارہ ایسا ہوتا ہے انسان گناہ کا ارادہ کرنے کے باوجود محض شرم و حیا کی وجہ سے اس سے باز رہتا ہے. معززین و سامعات بزم، حیا اور حیا والوں کی تاریخ میں صالح بن جناح رحمۃ اللہ علیہ کا درخواست فرمایا. معززین و سامعات بزم، انہوں نے کچھ اس طرح کہا، اذا قل ماء الوجه قل حیاؤه، اذا قل ماء الوجه قل حیاؤه ولا خیر فی الوجه اذا قل ماؤه. جب چہرے کی رونق کم ہو جائے تو اس کی حیا بھی کم ہو جاتی ہے، اور جس چہرے کی رونق کم ہو جائے تو اس میں کوئی خیر نہیں. ما عند عالم والفاحشة ما عند عالم والفاحشة الا نهاني الحیاء والکرم. جب بھی میری خواہش نفس سے مجھے فحاشی کی طرف بلایا تو مجھے حیا اور عزت نے باز رکھا، تو مجھے حیا اور عزت نے روک لیا. میرے دینی ساتھیوں، حیا بڑی عظیم الشان خوبی ہے. یہ وصف اعلیٰ مکارم اخلاق میں شمار کیا جاتا ہے اور مسلمان کے نفس کی پاکیزگی، اس کے جذبہ دینی کی حفاظت کی بیداری اور حقوق اللہ کی عمدہ پاسداری پر دلالت کرتا ہے. شرم و حیا مومن، پاک دامن، طاہرہ اور شریف عورتوں کی صفت ہوا کرتی ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ. پس ان دونوں میں سے ایک آئی حیا کی چال چلتی ہے، عَلَى اسْتِحْيَاء حیا سے چلتی ہے. اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے شاعر نے کچھ اس طرح کہا، تجھے سجنے کی ضرورت نہیں ہے بنت حوا، تجھے سجنے کی ضرورت نہیں ہے بنت حوا، تجھ پہ سجتی ہے حیا بھی زیور کی طرح. اللہ. معزز سامعین و سامعات بزم، ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ حیا کی 3 صورتیں ہوا کرتی ہیں. سب سے پہلی صورت اللہ رب العالمین سے حیا کرنا، دوسری صورت لوگوں سے حیا کرنا، اور تیسری صورت ایک مسلمان کا خود اپنے آپ سے حیا کرنا. ان تینوں صورتوں کا بیک وقت موجود ہونا ضروری ہے تاکہ حیا کی شان مکمل ہو جائے. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین سے حیا کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی زبان پر جھوٹ، برائی، غیبت، چغلی، دوسری مسلمان عورتوں سے مذاق اور گندی اور اخلاق سے اس باتوں سے محفوظ رہو. بدکار لوگ بے حیا کے پختہ کے باعث بے شمار گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور بے حیائی اور مسلمانوں سے کوئی بھی گناہ کرا سکتی ہے. اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مما ترکنا
چاہے کر گزرو. حسن معاشرت تو جو چاہے کر گزرو. معزز سامعین و سامعات عزیز، مسئلہ سنا نہیں ہے کہ حیا مسلمان کا زیور ہے. جب مسلمان حیا سے محروم عاری ہو جائے تو وہ جو چاہے کر گزرے، یقیناً اللہ رب العالمین اسے اس کے اعمال کا بدلہ ضرور عطا کریں گے. اگر عمل اچھا ہوگا تو جزا، اور برا ہوگا تو سزا ملے گی. میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو حیا کا زیور پہننے والے بنائے. رب العالمین ہم تمام کو یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون والے میں سے ہرگز بھی نہ بنائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وانت التواب الرحیم. سبحان اللہ عما یصفون وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.